السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات سامعین، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، عورت چاہے بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، ہر لحاظ سے قابل احترام ہے. اس کا وجود رحمت ہے. بیٹی پیدا ہو یا بیٹا ہو، اللہ سے عافیت مانگے کریں، اس کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائیں. اللہ کریم نیک لوگوں کی اولاد کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانگی کہ جو بیٹا ہوگا اسے میں اللہ کے راستے میں دوں گی. اللہ کے راستے میں میں اسے وقف کر دوں گی. اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، حضرت مریم علیہ السلام. وہ پھر خود ہی کہتی ہیں کہ میں نے نظر تو مان لی ہے، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں نے بیٹے کی نظر مانی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو بیٹوں سے بڑھ کے مقام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بے موسم پھل عطا فرمائے. اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے اس نیک بیٹی کا ذکر اپنے قرآن میں رکھ دیا، اور حتیٰ کہ اس بیٹی میں سے ایسے بیٹے کو پیدا فرمایا جس کی امت بے شمار ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور آج بھی ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، یعنی مریم کا بیٹا عیسیٰ. جب بھی کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ کا نام لے گا، یا کوئی عیسائی یا یہودی، وہ جب بھی حضرت عیسیٰ کا نام لے گا تو ساتھ اس بیٹی حضرت مریم کا نام بھی لے گا. تو بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ بیٹی بلکہ بیٹے سے بڑھ کے ہے، اس لحاظ سے کہ یہ اس بیٹے کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، اور اگر یہ ماں بن جائے تو ان مردوں کی جنت کہلاتی ہے. یعنی صرف اس کو شرف اپنے لیے نہیں ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اولاد کے لیے اس کا باپ جنت ہے، باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا، کبھی نہیں سنا ہوگا. لیکن اس ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، اس کو جنت ہی کہا گیا. اور جنت نہیں، جنت اس کے قدموں کے نیچے کہی گئی. جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت اس کے قدموں کے نیچے. جس جنت کے لیے کہتے ہیں شہید شہادت حاصل کرے جنت مل جاتی ہے،
نمازی نماز پڑھے جنت مل جاتی ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے جنت مل جاتی ہے، روزہ خیرات حج سارے کرنے والا اسے جنت مل جاتی ہے۔ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مؤنث کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے، جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے یا ان جیسی بہنوں کی، اللہ کریم قیامت کے دن اس باپ کے لیے یا اس بھائی کے لیے جو پرورش کرنے والا ہے، دوزخ سے ان دونوں کو پردہ بنا دے گا۔ یعنی آپ بیٹیوں کو پالیں تو آپ کو جنت مل جائے گی، کنفرم ہے، پکی بات ہے، اور زبان اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ رزق آپ کو کیا پتا ہے بیٹے کا رزق کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ بیٹا جو پیدا ہو معذور ہو جائے، وہ جو بیٹا اللہ نے دینا ہو جسے آپ نے مانگ مانگ کے لیا ہو سکتا ہے وہ بیٹا پیدا ہونے والا معذور پیدا ہو اور مزید مصیبت کھڑی ہو جائے ماں باپ کے لیے۔ تو یہ عورت مین ہے، یہ اپنی اولاد کی درسگاہ ہے پہلی۔ اس بیٹی کا حیا بیٹے سے زیادہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے بیاہ کے پتہ نہیں کون سے حالات دیکھنے ہیں، تو بیٹیوں کو زیادہ آسائش میں رکھیں۔ بیٹوں نے تو آپ کے گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، اس سے تو آپ کا سلسلہ نسب چلنا ہے۔ یہ بیگانی لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرنے والی، ان کے ناز نخرے اٹھانے والی، پہلے باپ کے، پھر بھائیوں کے، پھر خامدوں کے نخرے اٹھانے والی۔ اور رمضان میں آپ کہتے ہیں نا روزہ بڑی عبادت ہے، ہاں بالکل عبادت ہے۔ اس روزے کی تیاری کے لیے جو محنت عورت کرتی ہے، وہ مؤنث کرتی ہے، اس کو آپ سوچ ہی نہیں سکتے روزہ رکھنے والے سے کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو آپ کی سحری کا انتظام کرے، آپ کی افطاری کا انتظام کرے، آپ کے اٹھن بیٹھن کا خیال کرے، آپ کے جوتے پالش کرے، آپ کے کپڑے استری کرے، آپ کے سالن روٹی کا خیال رکھے، آپ کے شب و روز کا خیال رکھے، جب تک واپس نہ آئے آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان کو سلامت رکھے۔ اور بیٹے تو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ حقیقت میں جانتا ہوں، میں بھی ایک بیٹا ہوں کسی کا، ہمیں پتہ ہے ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ بیٹیاں وہ تو ماں باپ کے جوتے اٹھاتی ہیں، باہر سے آدمی آتا ہے ہاتھ دھوتی ہیں، جوتے رکھتی ہیں آگے، اور بیٹے پوچھتے ہی نہیں، خود میرے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ تو ان بیٹیوں کو مار دینا، اور پھر وہ بھی غیرت، ہم اس کو غیرت کہتے ہیں، اس لیے بھی بعض لوگ مار دیتے ہیں کہ جی غیروں کے گھروں میں جائیں گی، ہماری جائیداد کے حصہ بنیں گی، اور مجھے پیدا کرنے والی ذات نے ہی وہ بیٹی پیدا کی ہے، وہ چاہے تو میری زندگی ان بیٹیوں سے پہلے ختم ہو جائے۔ اپنی ان بیٹیوں سے محبت کریں، پیار کریں، ان کے ناز اٹھائیں، ان کے خرچ کا بندوبست کریں، کمی نہ آنے دیں۔ اپنی ذات پہ ہاتھ لگا لیں، روک لیں، اپنے کپڑے بنے نہ بنے ان بیٹیوں کو لازمی کپڑے خرید کے دیا کریں، ان کے ناز نخرے اٹھائیں، اللہ ان کی عزت سلامت رکھے۔ یہ ہندوانہ ماحول ہے کہ بیٹیوں کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ عورت جس کی دو بیٹیاں پیدر پہ پیدا ہو جائیں اسے منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کی زمانے کی روایات ہیں جو ہمارے دور میں آ گئی ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹی اتنی ہی ناپسند ہوتی تو حضرت رسول اللہ کی بیٹی پیدا نہ ہوتی۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، اور 2 میں سے اولاد بھی ہوتی ہے، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ تصور کریں یہ جو آپ کی لڑی ہے نا حضرت رسول اللہ کی، وہ بیٹیوں کی طرف سے چلی ہے، کہ دنیا میں سب سے بڑی ذات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان کے بعد آپ کی ذات کے بعد اس شخص کا رتبہ سب سے بڑا ہے جو رسول اللہ کی ذات سے منسلک۔ ہم حضرت حسن حسین ان کا احترام کس لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی کے نواسے، اپنی ذات تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ حضرت حسن کی نہ حسین کی، وہ بھی صحابی ہیں، باقی بھی صحابی ہیں۔
ان کا اصل مقام اس لیے ہے کہ ان کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ملتا ہے، اور وہ تعلق اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، عورت سے چلے ہیں۔ اور اسی لیے میرے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیٹی کو ادب سکھائے، بیٹی کی تعلیم و تربیت کرے، انہیں بڑا کرے حتیٰ کہ وہ فوت ہو جائیں یا خامد کے گھر میں پہنچ جائیں، وہ اس کے لیے قیامت کے دن اللہ سے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ ہم نے کہاں سے سمجھ رکھا کہ بیٹا ہوگا تو عزت ملے گی؟ ابو لہب کے 2 بیٹے، آج تک کوئی ان کو یاد ہی نہیں کرتا۔ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں، آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے۔ تو بیٹی حقیر نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، میرے رزق کا سبب ہے۔ وہ آدمی خوش ہو جائے جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اللہ کی قسم ہے ان بیٹیوں کی وجہ سے آدمی کو رزق ملتا ہے، جو خود کما نہیں سکتی، خود کام نہیں کر سکتی، ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ آپ کو رزق دیتا ہے۔ میرے رزق میں اضافہ ہوا جب میری بیٹیاں پیدا ہوئیں، اللہ نے مجھے عزت بھی دی۔ وہ ننھی معصوم کلیوں کی وجہ سے اللہ عزت دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ ان بیٹیوں کی تعلیم کا، تربیت کا خیال کریں، انہیں اسلام کے مطابق پالیں، بیٹوں سے زیادہ اہمیت دیں، پرورش کریں، خرچ کریں، تعلیم دیں، تربیت دیں، ان سے محبت کریں، الفت کریں۔ رسول کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ آتی، ساتھ ہی گھر تھا جہاں آج آپ کا مقبرہ ہے نا، آپ کا روضہ مبارک ہے، جہاں آپ کی قبر ہے، جہاں آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ 3 قبریں نہیں ہیں صرف کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، وہاں وہ گھر بنے ہوئے تھے جو آپ کی بیویوں کے حجرے تھے۔ وہ روضہ مقدسہ جو ہے وہی حضرت علی کا گھر بھی تھا، حضرت فاطمہ کا ساتھ ہی گھر تھا۔ تو وہ آتی، حالانکہ ساتھ ہی رہتی تھی، آتی، آپ اٹھتے اپنی جگہ سے، اپنی جگہ پہ فاطمہ کو بٹھاتے، اپنی بیٹی کو بٹھاتے، ماتھا چومتے، گلے سے لگاتے، بٹھاتے، رخصت کرتے ہوئے پھر آپ جاتے، وہ آپ کا بوسہ دیتی، آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ ان بیٹیوں سے پیار کیجیے، ان کے رزق کا مالک اللہ، اس نے رزق دے دینا ہے۔ بعض لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں شادیاں نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے جو کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں مسلط ہو سکتا ہے شادی آپ کی جلد بازی کی وجہ ہو جائے، اس کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے۔ کبھی شکوہ مت کیجیے، اپنے اللہ پہ یقین رکھیے، اپنے اللہ پہ یقین رکھیے، ان بیٹیوں کو پالیے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ رشتوں کا بھی انتظام کر دے گا۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ فرماتا ہے اذا الموءودۃ سئلت، ایک وقت آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، وہ زندہ درگور کی ہوئی حقارت زدہ جس کو آپ نے حقیر سمجھا ہوگا، وہ پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے باپ نے، میرے بھائی نے، میرے بڑے نے مجھے کیوں مارا، مجھے حقیر کیوں سمجھا، میں اللہ کی مخلوق تھی۔ اللہ پوچھے گا اس وقت، ہر بندہ، عالمت نفس ما احضرت، ہر بندے کو پتہ چلے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ ہم آر سمجھتے ہیں یہ تو ہندوانہ رسم ہے کہ خامد فوت ہوتا تو بیوی کو ساتھ ہی جلا دیا جاتا، ستی کی رسم اسے کہتے تھے کہ خامد مر گیا ہے تو بیوی کو بھی ساتھ ہی ختم کر دو۔ یہودیوں نے خیال یہ دنیا میں پھیلایا کہ اصل گناہ کا مرکب عورت ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ دانہ کھلایا جس کی وجہ سے جنت سے نکلے۔ نہیں، حضرت آدم رضی اللہ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بیوی کے کہنے پہ کھانا نہیں کھایا ہے، وہ دانہ نہیں کھایا ہے، دونوں کی مشاورت سے کھایا ہے۔ اور اگر کسی عورت کی کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہے، وہ بھی ایک بشر ہے، انسان ہے، تو اس وجہ سے مثلا حضرت آدم نے کھا بھی لیا، وہ ایک غلطی کی سزا اب قیامت تک ہر عورت کو ملتی رہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ پیدا ہوتے ہی
درگور کر دیتے، زندہ درگور کر دیتے، مار دیتے، دفن کر دیتے. چھوٹی معصوم جانیں جو باہر نکلیں تو خطرہ رہتا ہے، پتہ نہیں کیا حالات بنے. ان بیٹیوں کے اللہ عزتوں کو سلامت رکھے. ان کو دم کیا کریں، ان پہ پڑھ کے پھونکا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، سورہ فاتحہ کا ورد کیا کریں، سورہ کوثر سکھائیں. سورہ کوثر اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے کہا محمد کی جڑ ختم ہو جائے گی، ابتر ہے، اس کی ذات ختم ہو جائے گی، بیٹا تو ہے کوئی نہیں بیٹا. پہلے کہنے لگے ہم نے جادو کر دیا، یہودی کہنے لگے ہم نے جادو کر دیا، اس کے بیٹا ہی نہیں پیدا ہوگا. کہ جب اللہ نے بیٹے دے دیے، دے کے لے لیے، انہوں نے کہا بیٹیاں رہ گئی ہیں، اس کا نام لیوا کون ہوگا؟ اللہ نے پوری سورہ کوثر عطا کر دی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ ہر آپ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے جس کی بیٹیاں ہیں کہ سورت کا ورد کیا کرے کہ محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ بندہ جو سورہ کوثر کا ورد کرتا ہے، میرا ایمان ہے اللہ حوض کوثر پہ اسے رسول اللہ کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے. اور آگے اللہ نے فرمایا فصلی لربک وانحر. اے پیغمبر آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، سوچئے مت کہ بیٹیوں کا نصیب کیا ہوگا. وہ جو پیدا کرنے والا بہتر جانتا ہے اس کا نصیب کیا ہوگا. ہاں، ان بیٹیوں کا نصیب کیسے بنتا. حضرت موسیٰ آئے مصر سے، کہ بندہ قتل ہو گیا تھا، وہاں سے آئے، پہنچے مدین کی طرف، دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہیں، دو بیٹیاں کھڑی ہیں، جانور لیے کھڑی ہیں، باقی پلا رہے ہیں. انہیں پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ لوگ پلاتے ہیں، ہم جب یہ چلے جائیں گے پھر پلائیں گے، پھر پلائیں گی. ہم بیٹیاں ہی ہیں، دو بہنیں ہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے. تو حضرت موسیٰ وہ پانی پلا دیتے ہیں. تو کون ہے وہ ذات جو ان دو بے سہارا بیٹیوں کو، جن کو پانی پلانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، حضرت موسیٰ کو ان کا خامد بنا دیا. اور رشتوں کے سلسلے میں پریشان مت ہوئیے، اللہ پہ یقین رکھیے، اللہ خود انتظام کر دے گا انشاءاللہ. اللہ بہتر کرتا ہے جو کرتا ہے. تو یہ بیٹیاں زمانہ جاہلیت میں بھی ایسی ہوتا تھا. آپ ان پہ دم کیا کریں، پڑھا کریں. اللہ کے رسول حسن حسین پہ پڑھتے تھے اعوذہم بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ پڑھتے تھے، آپ دم کیا کرتے تھے. بیٹیوں کو سکھائیں، دعائیں سکھائیں. قضائے حاجت کے لیے جانا ہے دعائیں سکھائیں، باہر نکلنا ہے دعا سکھائیں، گھر میں داخل ہونا ہے دعا سکھائیں، اسکول میں جانا ہے دعا سکھائیں، بازار میں جانا ہے دعا سکھائیں، مسجد میں جانا ہے دعا سکھائیں، مسجد سے باہر آنا دعا سکھائیں. جاگنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانے کی دعا، دودھ کی دعا، پینے کی دعا، لباس کی دعا. آئینہ دیکھ، یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، نازک ہوتی ہیں. آئینہ دیکھتے ہوئے دعا سکھائیں. بیٹی یہ دعا پڑھیں، کپڑے نئے بنائے ہیں دعا پڑھیں. ان کو دم کیا کریں، ان کو سکھائیں. ٹوٹلی 22 دعائیں بنتی ہیں، تقریباً 22 ساری ملا کے. پوری زندگی میں ہم کتنے بد نصیب ہوں گے کہ 22 دعائیں نہ خود آتی ہیں نہ بچوں کو سکھاتے ہیں، اور پھر نصیب کو روتے ہیں کہ یہ نصیب اچھا نہیں. ان کی پرورش کریں، ان کو پالیں، ان کو بڑا کریں. اللہ ہمت دے گا، حوصلہ دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کو شفاعت کا ذریعہ بنائے گا. حضرت آدم جنت میں اللہ نے پیدا کر دیا، دل نہیں لگتا تھا. اللہ نے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، تیری بیوی ہے. چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے، بہن بنتی ہے، پہلے بیٹی بنتی ہے، بہن بنتی ہے، بیوی بنتی ہے، ماں بنتی ہے، ساس بنتی ہے، کسی کی بہو بنتی ہے. کتنے رشتے اللہ نے بنا دیے. کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کوئی اس کا بھانجا لگتا ہے، کوئی بھتیجی لگتی ہے، کوئی اس کی اپنا اس کا داماد لگتا ہے، اس کا کوئی سسر لگتا ہے، کوئی اس کا خامد لگتا ہے، کوئی بھائی لگتا ہے، کوئی اس کے ساتھ ہی بہن پیدا ہوتی ہے.
اور ہم اسے منحوس تصور کرتے ہیں، اسے اپنے لیے سمجھتے ہیں، ہمارے گھروں میں آ جاتی ہیں۔ بہنوں کو کبھی حقیر نہ جانے، بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنی بہنوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان بہنوں کے سبب ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے، بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دیں، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ کبھی حصہ نہ رکھیں کہ جی ہم نے جہیز دے دیا اب حصہ نہیں دیں گے، یہ کون سی شریعت ہے جہیز دے دیا؟ پہلی بات ہے جہیز جائز ہی نہیں ہے۔ جو ہمارا جہیز ہے وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جس کے جہیز کی نمائش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے، اور وہ غریب بچیاں دیکھ کے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اللہ کریم اس شادی میں کبھی بھی برکت عطا نہیں فرماتا۔ اگر آپ نے دینا ہی ہے بہنوں کو، بیٹیوں کو، چھپ چھپا کے دے، کسی کو دکھائیں مت، بس اسے پتا ہو کہ میرے گھر میں کیا آیا ہے، کبھی کسی کو دکھائیں مت، اچھا دیں۔ آپ کا حق ہے، آپ کا فرض ہے کہ بیٹیوں کو اچھے طریقے سے رخصت کریں جہاں تک ہو سکے، تاکہ آسانی سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے جہیز کی وجہ سے بیٹی کو دیا ہوا جہیز کوئی غریب لڑکی دیکھ لے اور اس کے دل میں وہ خواہش آئے، وہ خرید نہ سکے، اور اس کو سسرال ایسا مل جائے جو کہ ہمیں یہ ڈیمانڈ ہے جی، یہ دے دو جی، فلاں چیز دو، فلاں دو، اور اس کے ماں باپ نہ دے سکیں، اس کی شادی نہ ہو پائے، وہ معاشرے پہ اللہ کی برکت نازل نہیں ہوتی، اللہ کے عذاب نازل ہوتے۔ اگر بیٹی منحوس ہوتی، نبیوں کی ماں کہاں ہوتی؟ اللہ آسمان سے ویسے ہی پیدا کر دیتا۔ اور آج جو کہتا ہے نا بیٹی منحوس ہے، وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ کسی کی بیٹی سے پیدا ہوا ہے۔ جو میری ماں ہے وہ کسی کی بیٹی ہے۔ یاد رکھیے، جو میری بیوی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، جو میری بہن ہے وہ کسی کی بیٹی ہے۔ اگر یہ دنیا کے سلسلہ نہ ہو، اللہ ویسے ہی پیدا کر دے، کن اس کو کہنا آسان، اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ سورہ یاسین، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اذا اراد امرا شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ صرف یہی ہوتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرشتوں کو کن کہہ کے پیدا کیا، جتنے فرشتے ہیں نا ان کے آگے نسل نہیں چلتی، اللہ فرشتے، یہ نہیں ہے کہ جبریل کی اولاد ہوگی، میکائیل کی اولاد ہوگی، اسرافیل کی اولاد، نہیں، یہ علیحدہ علیحدہ ہے یار، بس اللہ نے کن کہہ دیا، ایک ہی وقت میں سارے فرشتوں کو پیدا کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تمام انسانوں کو ایک ہی وقت میں پیدا کر دیتا، لیکن ایک پروسیس ہے، ایک پروگرام ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک علامت کے طور پہ نشان چلا دیا کہ خامد ایک عورت، ایک مرد کی شادی ہوگی، اس میں سے اولاد پیدا ہوگی، انہی میں سے جہاں سے بیٹے پیدا ہوتے ہیں وہیں سے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جاہلیت کو چھوڑیں کہ جاہلیت میں لوگ زندہ دفن کر دیتے، باہر نکلے، کہا اس کے بیٹی پیدا ہوئی، دل پہ لے لیا، آ کے کیا کیا، اٹھایا، زندہ دفن کر دیا۔ ایک صحابی کا واقعہ یاد آتا ہے، وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول اگر آدمی کلمہ پڑھ لے کیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، سارا پچھلے رجسٹر صاف ہو جاتے ہیں۔ کہ اللہ کا قانون دیکھیے، آپ گناہ بے شمار کرتے ہیں، صرف ایک مرتبہ آ کے اس کو بولتے ہیں اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول سارے گناہ معاف؟ ہاں سارے گناہ معاف۔ اللہ کے رسول میں نے ایک گناہ ایسا کیا ہے شاید اللہ مجھے معاف نہ کرے۔ تو نے کون سا گناہ کر لیا؟ اس نے کہا جی میں سفر پہ گیا ہوا تھا، جب واپس آیا ایک ننھی ایک لڑکی گھر میں تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے، گھر میں داخل ہوا، دیکھا، اس نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ بڑا دل خوش ہوا، میری خدمت کرتی، میرے ہاتھ دھوتی، میرے ہاتھوں کو چومتی۔ باہر نکلا، کسی نے کہا اس کے بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ تو ضلالت ہے، غیروں کے گھر میں جائے گی، حصہ بھی دینا پڑے گا، بیٹی کو پال کے کیا کرے گا، یہ تو کما کے نہیں دے سکتی۔ حالانکہ کئی بیٹیاں وہ ڈاکٹر انجینئر بن جاتی ہیں، پورے پورے گھر کو چلاتی، ٹیچر بن جاتی ہیں، پورے گھر کو چلاتی ہے، کڑھائی کی ماسٹر بنتی ہیں، پورے پورے گھر کو چلاتی ہیں، بڑے بڑے سلسلے کھول دیتی ہیں۔ اللہ پاک ان بیٹیوں کو سلامت رکھے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول جب میں گھر میں آیا تو میں نے اس بیٹی کو دیکھا، اپنی بیوی کو کہا اسے تیار کر دو، میں نے لمبے سفر پہ جانا ہے۔
اس بیٹی کو تیار کر کے، اس کو کیا پتا ہے اس کی قبر بننی، حالانکہ یہ ذہن میں نہیں آیا کہ یہ جو جس کو بیوی کہا ہے یہ بھی کسی کی بیٹی، اس کو ساتھ لیا دور جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، وہاں اتر کے وہ آثار لیے تھے، پہلے ہی قبر تیار کرنا شروع کی، کھودنا شروع کی۔ اللہ کے رسول وہ جو چھوٹی لڑکی تھی میری بیٹی، وہ بھی میرے ساتھ شروع ہو گئی کہ میرا باپ محنت کر رہا ہے۔ بیٹیاں باپ کو مشقت میں نہیں دیکھتی، ہاتھ بٹاتی ہیں۔ لوگ تو رخصت کرتے ہیں، رخصت اپنے بیٹیوں کو خامدوں کے گھروں کے لیے، یہ رخصت کر رہا ہے کہاں اسے زندہ درگور کرنے کے، نیا لباس پہنا کے قبر کھودنا شروع کی۔ وہ بیٹی بھی اپنا حصہ بٹاتی ہے، مٹی اٹھا اٹھا کے باہر پھینکتی ہے، میرے باپ کو زیادہ مشقت نہ کرنا پڑے۔ ننھے ہاتھوں سے وہ قبر وہ بھی تیار اپنی طرف سے کرتی ہے کہ باپ کو شاید خزانہ ملنے لگا ہے۔ اللہ کے رسول مجھے ترس نہ آیا، جب وہ گھڑا تیار ہو گیا اس بیٹی کو میں نے اٹھایا، اس گھڑے میں رکھا، مٹی ڈالنا شروع کی۔ وہ بیٹی پکارنے لگی، او بابا، پیارے بابا، میں تیری بیٹی، تیرا نطفہ تیرے نام سے منسوب۔ اللہ کے رسول میں نے اسے دفن کر دی، اور اللہ کے رسول کا کیا ہے رد عمل، اے صحابی میری آنکھوں سے دور ہو جا، کیا کرے گا جب قیامت کا دن ہوگا، وہ بیٹی آئے گی، کہاں ہے میرا بابا جس نے زندہ درگور کر دی۔ اور یہاں میاں والی میں بھی یہ اٹھتا ہے نوجوان، صرف اس لیے بیٹی کو مارتا ہے کہ وہ بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ اس عورت کے اختیار میں کہاں ہے جس کو بیٹی پیدا ہوئی ہے کہ وہ بیٹا پیدا کر سکے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جو کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ کسی کے اختیار میں نہیں ہے بیٹا دینا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں تعویذوں سے بیٹے ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے ان تعویذوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں اس وقت بھی ہوتے تھے جب یہ تعویذ دینے والے نہیں ہوتے تھے۔ اور مادہ بکریوں کے بچے وہ دینے والی ذات کون ہے؟ وہ کون سے تعویذوں سے ہوتی ہیں؟ اللہ کو الزام مت دیں، اس کا اتنا ہی کرم ہے کہ اس نے انسان بنا دیا، چاہتا تو وہ کتا اور سور بنا دیتا۔ بیٹی دی ہے، رحمت ملی ہے، برکت ملی ہے، اور اگر اتنا ہی گمنڈ ہے، اتنا ہی تکبر ہے، اور ایک کسی کی بیٹی کا دودھ کیوں پیتے ہو جب بچپن میں ہوتے ہو؟ کیوں جی؟ ماں کا دودھ پیا ہے کہ نہیں؟ اس دودھ کا ہی کبھی حساب رکھ لیا کرو کہ ہم نے ایک بیٹی کا جو ہماری ماں بن گئی اس کا دودھ پیا ہے۔ اگر خیرت ہی اتارنی ہے تو دودھ پینے سے انکار کر دو جب آپ پیدائش کے وقت ہوتے ہو، جب آپ بچے ہوتے ہو۔ وہ آپ صدقہ دے سکتے ہو اس دودھ کا جو میں اپنی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، کیا میں اس کا صدقہ دے سکتا ہوں؟ کوئی ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکے؟ حضرت رسول اللہ ایک جنگ میں، بنو سعد ہے وہ قبیلہ جہاں آپ نے دودھ پیا تھا، ایک عورت چلتی ہوئی آئی، اللہ کے رسول اس کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی چادر اتاری، وہ کالی کملی جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، وہ کندھے کتنے مقدس ہیں، جن کندھوں پہ وہ چادر پڑی جن کو محمد کے کندھے کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چادر اٹھا کے آپ نے نیچے بچھائی، اور برسوں پرانی اس مائی کو جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا، 2 برس دودھ پلایا تھا، خون دودھ میں منتقل کر کے اللہ نے اس کو دودھ بنا دیا، خون کو دودھ میں منتقل کر دیا۔
جس سے آپ بڑے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کا امام ہے، کائنات کا سرور ہے، کائنات کا تاجور ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے وہ چادر بچھائی، اوپر بٹھا دیا، باتیں کرتے رہی، جب چلے گی تو لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی وہ رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ جن کی بیٹیاں ہیں وہ اللہ کا شکر کریں، بس ان کے مقدر کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ مرید والے میں ایک ڈاکٹر صاحب، 3 بیٹیاں ان کی، بیٹا کوئی نہیں۔ ایک بندہ آگے کہنے لگا بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تیرا کون وارث ہے؟ اس نے کہا ادھر آؤ۔ نالے کے پاس ایک نشئی بیٹھا تھا، اس نے کہا اگر بیٹے ہوتے تو اس جیسے ہوتے۔ میری 3 بیٹیاں ڈاکٹر ہیں، خوش ہو جاؤ جن کی بیٹیاں ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کی بھی بیٹیاں تھیں صلی اللہ ہو۔ ان کو رخصت کرتے وقت سر پہ قرآن کا سایہ نہ کرو، رخصت کرنے سے پہلے قرآن کی عالمہ بناؤ، قرآن کا علم دو۔ قرآن سر پہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا اس وقت ہے جب دل میں قرآن کا نور آتا ہے۔ بیٹیوں کی دینی تربیت کریں، فیشنیبل لباس پہننے، جو لباس کی توہین ہے، آکاسیات آریات۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے جو لباس نہیں پہنتی ہیں، یا لباس ایسے ہوتے ہیں جن کو لباس کا نہ لباس کی توہین ہوتی۔ سر کو ڈھانپا کرے، کیوں؟ بیٹی عورت ہوتی ہے، اور عورت کہتے ہیں جو چھپ جائے۔ عورت عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے چھپنا، اس کو چھپا کے رکھیں۔ وہ ہیرا ہے جس سے کوئی نئی نسل چلے گی، اگر وہ بیٹیوں کی پرورش کرنے کی، ان سے اچھا سلوک کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی، ان کو آگے ان کو تعلیم دینے کی۔ کبھی بیٹیوں کو جاہل مت رکھیے کہ ان کے حقوق ہوتے ہیں، یہ کوئی جانور نہیں ہے، چوپائے نہیں ہیں، یہ بیٹیاں بیٹوں کے برابر ہوتی ہیں۔ اسلام نے تو سب کچھ دے دیا، اور اسلام نے تو جائیداد میں سے اگر ماں ہے تو 6واں حصہ دے دیا، اور اگر آدمی فوت ہو جائے، ماں ہے کوئی اور موجود نہیں ہے، تو ماں کو 3واں حصہ جائیداد میں سے دے دیا۔ دادی ہے اس کو حصہ مل گیا، نانی ہے اس کو حصہ دے دیا، بہن ہے اس کو حصہ دے دیا، بیٹی ہے اس کو حصہ دے دیا۔ کہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں، صرف بیٹی ہے، اگر ایک بیٹی ہے تو نصف جائیداد ڈائریکٹ بیٹی کو مل جائے گی۔ اگر ایک سے زائد ہے، 3 میں سے 2 حصے بیٹیوں کو مل جائیں گی۔ اگر آپ کی کوئی پیسہ ہے، اس میں سے حصہ ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو ملے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان کو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان کا ادب اور ان سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔